الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حریصٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مومنین کے خیر خواہ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے صدقہ کیے ہوئے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج کا پروگرام پتہ نہیں کیوں رات بھر سے کیفیت بڑی عجیب ہے، بہت ہی کمال شخصیت کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج مل کے ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور جب آپ ان کا تذکرہ پاک سنیں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب حلاوت، کیفیت اور مٹھاس پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی آج ایک ایسے فداکار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مودت کی شدت و حدت کا پیکر کمال تھے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مگر خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں والی ان کو عطا کری تھیں۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اپنا اسٹیٹس قربان کیا، اپنا اسٹیچر قربان کیا، اپنی پریسٹیج قربان کی، اپنی آسائش قربان کی، اپنی سرداری کائنات کے سردار پر نثار کر دی، جن کی حیات کا مقصد صرف اور صرف ان کفار کے جہاد تھا جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور مکہ پاک سے معاذ اللہ ان کو نکالا تھا، جو انتہا درجے کے نڈر تھے، بہادر تھے، جانباز تھے اور کمال تیر انداز بھی تھے۔ بدر و احد جن کی شجاعت کے نغمے آج بھی سنا رہے ہیں، زمین و آسمان پر جن و انس و فرشتے جن کی وفاؤں کے ترانے گا رہے ہیں، ناظرین کرام اپنے پورے کے پورے قبیلے کے ساتھ ایمان لانے والے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر قبیلے کے تمام خود ساختہ جھوٹے خداؤں کو نیست و نابود کر کے ختم کرنے والے، مدینہ پاک میں اسلام کی تحریک کو ایک زبردست مہمیز بخشنے والے، اس امت کے فرعون ابو جہل کو مکہ پاک میں تنہا کھڑے ہو کر للکارنے والے، بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخلصانہ مشورے دینے والے، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص حصہ پانے والے، غزوہ بدر میں انصاریوں کے نمائندہ بن کر جانثاری سے بھرپور جذبات کا اظہار کر کے جانے کائنات پر دل سے نشاور کرنے والے اور دل ان کا جیتنے والے، غزوہ بدر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کا دربان بننے کی سعادت حاصل کرنے والے، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے، غزوہ احد ہی میں اپنے بھائی عامر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، غزوہ خندق کے موقع پر چھوٹی سی زرہ پہن کر نیزہ ہاتھ میں پکڑے دشمن کی طرف دلیری سے آگے بڑھنے والے، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے، شوق جہاد رکھنے اور تمنا شہادت کی تکمیل کے لیے بار بار دعائیں کرنے والے، کائنات کے مالک و مختار کی جانب سے غزوہ بنو قریظہ میں حکم منتخب کیے جانے کا اعزاز پانے والے، یعنی مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ کائنات پر جن کا حکم چلتا ہے ناظرین، وہ اگر ان کو حکم منتخب کریں تو سوچیے ان کا مقام المرتبہ کیا ہوگا کہ حکم منتخب کیے جانے والے، 400 یہودیوں کے قتل کے فیصلے کا اعلان فرمانے والے، اپنے فیصلے پر آسمانوں سے اللہ کی تائید حاصل کرنے والے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بن کر اپنا سب کچھ مدینے والی سرکار پر قربان کرنے والے، لمبے کت کاٹ والے، سرخ و سفید چہرے والے، بڑی بڑی آنکھوں والے اور خوبصورت داڑھی والے، حسن و
جمال والے جان نثار صحابی قبیلہ بنو عبد الاشل کے سردار سید الانصار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ با کمال و بے مثال ہستی ہیں ناظرین، وہ با کمال و بے مثال ہستی ہیں جن کی عزت، جن کی توقیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد فرمائی، یعنی جن کو جب جب موقع ملا تب انہوں نے بے مثال عظیمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بالخصوص ناظرین، بالخصوص غزوہ بدر اور غزوہ بنو قریظہ دو ایسے مواقع ہیں جن میں ان کی فہم و فراست، دینی حمیت اور اولو العزمی حد درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، جن کے علاج معالجے کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب فرمایا، جن کی عیادت کو بے حساب و کتاب فرشتے آیا جایا کرتے تھے۔ صاحب ذرا مقام اور مرتبہ تو سوچئے کیا ہے، جن کے آخری لمحات، حیات کے آخری لمحات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، نہیں آپ کا سر اقدس سرکار علیہ السلام کی گود میں، سرکار علیہ السلام کی دعاؤں میں اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے کرتے گزرا، جن کی شہادت سے عرش الہی فرحت و شادمانی سے جھوم اٹھا تھا، جن کے جنازے میں صاحب، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، جن کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، یعنی جن کی روح کا قرب پا کر فرشتے خوش و خرم نظر آتے تھے، یعنی عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند مقام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی قبر کی مٹی کو اللہ نے مشک میں تبدیل کر دیا تھا، جن کو دفن کر کے واپس ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مغموم تھے کہ ریش مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی اور اس پر مسلسل آپ کے مبارک آنسو بہ رہے تھے، یعنی جن کے فراق کا غم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب اطہر میں محسوس کریں تو سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعمال پر اس درجے اعتماد تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کی تنگی سے کوئی نجات پا سکتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نجات پاتے، جن کی شہادت پر ایک انصاری مسلمان نے فخریہ جملے اس انداز سے ادا کیے کہ کسی مرنے والے کی موت پر خدا کا عرش نہیں ہلا مگر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت پر عرش ہل گیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ناظرین تاریخ اسلام کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی جو خدمات انجام دی ہیں، جو مذہبی جوش ان میں موجود تھا، اس کی بدولت، آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، اس کی بدولت ناظرین اللہ نے آپ کو وہ اعزاز دیا کہ لوگ آپ کو انصاریوں کا صدیق اکبر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج شخصیت جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، تیسری شخصیت مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخواں جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب۔ میں تو سچی بات ہے آج پوری رات بس جب ظاہر کام کرتا رہا اور پڑھتا رہا ان کی ہستی کو تو ایک کیف و سرور کی کیفیت رہی ہے، اتنے اعزازات ایک ہستی میں، واہ کیا ہی بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے تو تعارف آ جائے، قبول اسلام کا جو بڑا حسین آپ کو واقعہ ہے وہ آ جائے، اور اپنے قبیلے میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، اور خاص طور پہ قبیلے کا جو قبول اسلام یعنی ایک جملے پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ رفعت عطا کی کہ مدینہ پاک کے السابقون الاولون کا اعزاز بھی آپ کو ملا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر حج کے موقع پر جو لوگ قبائل دور دور سے آئے ہوئے ہوتے تھے مختلف جگہوں سے، ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے بھی یہاں پر آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ بنا کر وہاں پر بھیجا کہ جن کی دعوت پر کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، انہی اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ اگر آپ ان کے قبول اسلام سے لے کر ان کی شہادت تک کے سارے معاملہ دیکھیے تو آپ کو ہر مشورے میں جو خاص مشیر حضور کے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں خاص طور پہ جو جنگیں ہوئی، غزوات اور دیگر قبیلوں کے جو فیصلوں کے معاملات ہوئے اور قبیلہ بنی قریظہ کا جو معاملہ ہوا، وہاں جو مشیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے وہ یہ نظر آئیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، یعنی سوچ سمجھ بوجھ ایسی کہ جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے اس قبیلے کی یہ وراثت رہی کہ وہاں پہ دیانت داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے قبیلے کا محور و مرکز رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو
یہ سعادت عطا فرمائی. آپ کا نام جو ہے وہ سعد ہے. اسی طریقے سے ابو عمر آپ کی جو ہے وہ کنیت جو ہے کہی جاتی ہے. سید الاوس آپ کا لقب ہے اور قبیلہ عبد الاشہل سے آپ کا تعلق ہے. سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا: سعد بن معاذ بن نعمان بن امراء القیس بن زید بن عبد الاشہل. اور اسی طریقے سلسلہ آگے چلتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیہ سے سرفراز فرمایا. یعنی آپ بھی صحابی ہوئے, آپ کی والدہ بھی صحابی, اور آپ کی والدہ صحابیہ, اور آپ کے ایک بھائی ہیں حضرت عمر, وہ بھی صحابی ہوئے اور شہید بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ 2 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا. کیا کہنے, بڑی نڈر خاتون, بڑی نڈر خاتون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعزاز سے بھی نوازا. اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ مشیر, بلکہ حضور کی بارگاہ سے کئی مرتبہ دعائیں لینے والے, حضور کی بارگاہ سے خیر کے کلمات حاصل کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اور یہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں ذکر فرمایا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے علاج کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا. ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی کے لیے زخمی ہونے کے بعد اس طریقے سے کسی خیمے کا اہتمام کیا گیا. یہ واحد مثال ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو, چونکہ وہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنا تھا کہ جو آپ کو غزوہ خندق میں لگا تھا, اور اس دوران بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے, اور بیماری کے عالم میں آپ کو جس انداز سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم بنایا ساری چیزیں کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص آپ پر کرم ہے, خاص انعام ہے. قبول اسلام کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ جب اتنی ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا, تو اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے کہ جو صلاحیتیں آگے چل کے لوگوں کو نظر آتی ہے کہ واقعی یہ بندہ اس قابل تھا کہ اللہ نے اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ اپنے قبیلے کے ساتھ ہیں اور قبیلہ آپ کے ساتھ موجود ہے, لیکن قبیلہ ابھی دامن اسلام میں نہیں آیا, اور قبیلے کے سردار بھی ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت اسلام دے رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو بعد نصیحت کر رہے ہیں, تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ ابھی آپ کے پاس آنے والے, اور اے مصعب بن عمیر, اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پورا قبیلہ ان کو مسلمان ہو جائے. یعنی قبیلے میں ان کی گرفت ایسی ہے, اور قبیلے میں ان کی بات کی اتنی اہمیت یہ ہے. اور میں بات نہیں کر سکتا, آپ ہی کو بات کرنی پڑے گی. آپ نے بات کرنی ہے. تو جب یہ ساری بات ہوئی, آپ تشریف لائے, تو آنے کے بعد جو ابتدائی مکالمہ ہوتا ہے, تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تحمل اور تدبر کے ساتھ آپ کے سامنے ایک پیشکش رکھی. کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں, اور آغاز یہیں سے ہوتا ہے ہمیشہ, بات چیت سے آغاز ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل ایسا ہے. اور آپ گفتگو سن لیں, سمجھ آئے تو ایکسپٹ کر لیجیے, آپ ہماری بات سنیں, ہم آپ کی بات سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا تو انشاءاللہ سارا معاملہ ہو جائے گا. اور اب جب گفتگو شروع ہوتی ہے, بات چیت شروع ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت کو داخل کیا. یعنی راویوں نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے آپ کی, کہ بات چیت کے دوران ہی آپ کے چہرے کا رنگ ایسا تھا کہ گویا کہ نور اس پر ظاہر ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا آپ نے. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے قبیلے میں گئے اور کہا کہ جتنے مرد جتنی عورتیں ہیں, میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا, سب جو ہے حرام ہے مجھ پر, جب تک سب کے سب جو ہے وہ اسلام قبول نہ کر لے. اور آپ کے قبیلے والے نے آپ کا آنے کا منظر دیکھا تھا جب آپ آ رہے تھے, کہ آپ کے چہرے پر اسلام کا نور ظاہر تھا. تو اللہ تعالی نے آپ کو سعادت بخشی کہ سوائے ایک شخص کے, وہ بھی غزوہ احد میں بعد میں ایمان لائے تھے, لیکن ان کے علاوہ پورے کا پورا قبیلہ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیتا. اور کمال یہ ہے کہ وہ قبیلے والوں نے وہ چہرے کو ایسے دیکھ کے پکار کے کہا کہ یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے جو گیا تھا, یہ چہرہ ہی کوئی اور ہے جو واپس لوٹا ہے. علامہ صاحب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اسی ربط میں ذرا سی تشنگی ہے, اس کو بھی آپ پورا کر دیجئے, کہ یہ جب آپ نے قبول اسلام کر لیا, اور ظاہر ہے آپ کا قبیلہ بھی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کے سابقون الاولون کے اعزاز سے نوازا. تو اس پہ تھوڑا سا آپ گفتگو کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک دینی حمیت عطا کی تھی, اور دین کے لیے قربانیوں کا جو جذبہ آپ کو عطا کیا تھا, اور خاص طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب کہ جب آپ دیار غیر میں ہو, ظاہر ہے ان کے لیے مدینہ پاک تو اپنی جگہ, لیکن جب مکہ پاک گئے تو دیار غیر تھا عمرے کی غرض سے, وہاں پر امت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر ببانگے دوہل اظہار کرنا اپنے عقیدے کا, اور اس کو چیلنج کرنا, اس جرت کا اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تذکرہ خیر کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس عظیم ہستی کا روحانی فیض عطا فرمائے. آمین آمین. اگر صحیح معنوں میں آپ دریافت کریں تو جتنے بھی اصحاب کے احوال ہم پڑھتے ہیں
تو مجھے کئی عرصے سے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قلبی محبت اور وارفتگی کا سلسلہ رہا، اور شاید یہی سبب ہے کہ انہوں نے آپ کو منتخب کیا کہ آج ان کے پروگرام میں بیٹھے اور جب مجھے ورنہ آپ تو ماشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے گئے جب تھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کرنی ہے، تو یقیناً یہ میرے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً انصار میں السابقون الاولون میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھیجے گئے مبلغ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ شامل ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انصاریوں کے صدیق اکبر بھی ہیں۔ تو السابقون الاولون کا درجہ اس اعتبار سے جب آپ کو مل رہا ہے، اور پھر کردار کی پختگی اسلام لانے سے قبل بھی اتنی زیادہ ہے کہ قبلہ مصطفیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک یہ ایمان لے کر آئے، پورا قبیلہ ایمان لے کر آئے، کیا انداز ہے اور کتنا خوبصورت انداز اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ اب دیکھیے کہ وہ دینی غیرت، حمیت، شجاعت اور بہادری جو ان کی ذات کا ایک وصف تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی کا عالم قائم ہوتا ہے تو میں پہلے تو وہی واقعہ ذکر کروں کہ جو انہوں نے مکہ المکرمہ میں قائم کیا، پھر اس کے بعد حمیت اور غیرت پہ سامنے آتی ہے۔ آپ جب عمرے کی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو امیہ بن خلف جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں ان کا دوست رہا ہے، وہ شام جاتے ہوئے ان کے ہاں پڑاؤ کرتا تھا۔ آپ جب مکہ آئے تو آپ نے امیہ بن خلف کے ہاں پڑاؤ کیا۔ اچھا، تھے بھی بڑے انفلوئنشل نا، اور ظاہر ہے چونکہ قبیلے کے سردار تھے تو روسا سے اور سرداروں سے آپ کے تعلقات تھے۔ امیہ خود رئیس اور سردار، تو یہ سعد بن معاذ کے ہاں ٹھہرے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف خانہ کعبہ کے لیے امیہ بن خلف کے ساتھ دوپہر کے وقت جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو رستے میں وہی امت کا فرعون جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، ابو جہل نے رستے میں روکا اور امیہ کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ ایک بے دین شخص کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، اگر تم اس کے ساتھ نہ ہوتے تو اس کا گھر واپس پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ پہلے یہ کہ امیہ جواب دیتا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے کہا کہ تم مجھ سے بات کرتے ہو، میرا رستہ روک کر دکھاؤ، میں تمہارا مدینہ کا رستہ روک کر دکھاؤں۔ جبکہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل اس وقت مکہ میں موجود ہے اور اس کے سارے اسی ساتھی کے گھر میں، اسی کی سرداری میں، اسی کی بادشاہت میں کھڑے ہو کر اسی کو للکار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیری اور بہادری کا معاملہ ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، امیہ ٹوک رہا ہے کہ مت الجھو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مکہ کا سردار ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا کس سردار کی بات کرتے ہو؟ ہم نے رسول رحمت سے سنا ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے۔ اور بدر کا موقع بتا دیا کہ بدر مقام پہ۔ اب یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا تو فوراً اگلا سوال دشمنوں کی جانب سے یہ تھا کہ کیا مکہ میں داخل ہو کر تم قتل کرو گے؟ یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ ہاں قتل تو ہوگا، نہ ماننے کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اس کی خبر نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول کائنات نے کہا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ یہ آپ کی شجاعت، بہادری کی ایک بہترین مثال ہے کہ دشمن کے گھر میں کھڑے ہو کر دشمن کے سردار کو للکارنا اور جیسا تانا وہ دے اس سے بڑھ کر تانے کے جواب کے طور پر اپنی دینی غیرت اور اپنی حمیت کا مظاہرہ۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ یہاں بات ختم کر دی، کمال یہ کہ بتا دیا کہ تجھے ہم نیست و نابود کر دیں گے، واصل جہنم کر دیں گے، فکر مت کر۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب براہ راست آمنے سامنے کا موقع آتا ہے اس میں شجاعت اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ بدر کی کیفیات قبلہ مفتی صاحب ذکر فرمائیں گے، لیکن حضور جب ان سے خوش ہوئے تو آپ نے جیسا کہ آپ کے القابات میں سید الاوس ذکر کیا جاتا ہے، قبیلہ اوس کا جو علم ہے بدر کے میدان میں حضور نے انہی ہی عطا فرما دی، پوری سرداری آپ کو دے دی گئی۔ احد کے میدان کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو صاحبہ بنایا گیا اس صاحبہ کی چوکیداری کرنے والوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو احد کے میدان میں وہاں حضور علیہ السلام سے قریب ترین افراد میں شامل تھے اور شمار کیے جاتے ہیں۔ کوئی موقع انہوں نے اپنی ذات کو حضور سے جدا نہیں کیا، حضور نے مشاورت مانگی، بہترین مشیر ثابت ہوئے، حضور نے جو ہے بہادری مانگی تو بہترین بہادر کے طور پر بدر و احد کے میدان میں بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے جو بدر کے مقام پہ عریش کا بننا، پھر آپ کی دربانی کرنا، پھر احد کے مقام پہ جو آپ کی استقامت ہے، میں چاہتا ہوں ذرا یہ بھی بتائیے خاص طور پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات میں شرکت، جس دلیری کے ساتھ، ایک بات، پھر بدر میں جو آپ کو انصار کا کمانڈر اور علمبردار بنا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت کروائی، پھر ایک بڑا ہی پرجوش قسم کا، بلکہ یوں کہیے کہ بڑا پر ایمان قسم کا ایک خطاب ہے جو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں کیا تھا، اور مشاورت آپ سے مانگی گئی، سرکار کو مشاورت بھی آپ نے دی، سرکار علیہ السلام کی دعا بھی آپ کے لیے، پھر احد میں آپ کی استقامت، بہت سی باتیں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ اسلام کا اور صحبت مصطفیٰ کا ایک خاصہ ہے کہ جو بھی اس سے فیض حاصل کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس ملاقات کی یاد میں تڑپتا ہے اور اپنی ذات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جب اپنی ذات سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جرت، بہادری، شجاعت، سارے اوصاف جمع ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پر ہم اگر اس نڈر جماعت کو دیکھیں تو سب سے بلندی پر ہمیں صحابہ کرام کی جماعت نظر بالکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جماعت صحابہ میں چمکتے دمکتے ستارے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے کئی غزوات میں شرکت کی اور اپنی بہادری کا اظہار کیا، غزوات کے علاوہ جیسے حضرت نے ذکر کیا وہاں پہ بھی اپنی بہادری کو ظاہر کیا، لیکن جب واقعتاً دشمنوں کے مقابل پہ کھڑے ہوئے تو وہاں پر بھی شجاعت و بہادری کا اظہار کرتے ہیں۔ خصوصاً ہمیں جو آپ کے واقعات ملتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ، اس میں جو شجاعت و بہادری کے مناظر ہیں، خصوصاً جیسے غزوہ بدر کے متعلق آپ نے پوچھا، تو یہاں پر جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے حالات کی سنگینی کے متعلق کچھ مشاورت کی۔ وہاں پر جو سمجھ لیں کہ فوجی دستے کے جو بڑے پیمانے پر جو افراد موجود تھے ان سے مشاورت کی کہ بھئی حالات ایسے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ پیش کیا۔ کیا جملے! اب یہ جو تینوں افراد تھے یہ ان کا تعلق تھا مہاجرین صحابہ سے، ٹھیک ہے، اور تعداد میں جو ہے وہ انصاری اصحاب جو ہے وہ بہت زیادہ تھے اور یہ کم تھے مہاجرین۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ تھی کہ ہمیں انصار صحابہ جو ہیں ان کی بھی رائے معلوم ہو، اور نگاہ مصطفیٰ ان کو دیکھ بھی رہی تھی، ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاہت تھی، اس کو حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لیا اور پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو تمنا ہے، آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ ہمارے بارے میں کچھ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آپ قبیلے کے سردار ہیں، اور جیسے کہ ذکر کیا کہ آپ کی تاثیر ایسی تھی، آپ کا اثر ایسا تھا کہ اگر آپ کلام کریں تو سارا قبیلہ آپ کے پیچھے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو ارادہ ہے آپ اس ارادے پر عمل کریں، اور انشاءاللہ میں اور میرے تمام جو پیچھے جماعت ہے، جتنے افراد ہیں، ہم میں سے کسی کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ آپ اگر ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں کہ جس پر ہم ایمان لے کر آئے، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ جو آپ لے کر آئے اس کے حق ہونے کی گواہی ہم نے دی، تو ہم میں سے کوئی بھی ہچکچاہٹ اور پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ پھر جب بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، سرکار نے تبسم بہت خوش ہوئے، سرکار اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا تعلیم فرمائی۔ اور پھر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو بدر کے میدان میں اپنے مشورہ عنایت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ کے لیے ایک صاحبان ہم قائم کر دیں اور قریب ہی آپ کی سواری کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں، اگر دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور ہم دشمن پر غالب آ گئے تو یہ تو ہماری خواہش پوری ہو گئی، اور اگر دشمن ہم پر غالب آ جائے تو پھر آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مشورہ سنا تو آپ نے تبسم فرما کر آپ کے لیے یہاں پر بھی دعا فرمائی، بار بار دعائیں مل رہی تھی۔ اب یہ بدر کا موقع تھا، اور اس میں بدر میں آپ کو چونکہ انصار کا کمانڈر مقرر کیا گیا تو وہاں پر آپ نے شجاعت کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد جب احد کا میدان آتا ہے تو احد کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کی آستانے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اس کا پہرا دیا، اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے جب مسلمانوں پر ایک آزمائش کا وقت آیا اور وہاں پر ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس پر ثابت قدمی کا اظہار کرنے بڑی آزمائش تھی، وہ بہت سخت آزمائش، تو اس وقت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ ثابت قدم تھے، اور آپ کے ساتھ دو اصحاب تھے جن میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے ثابت قدمی کا اظہار فرمایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ رہے، اور پھر اسی غزوے کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک بھائی حضرت عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احزاب کا بھی ہم دیکھتے ہیں، غزوہ بنو قریظہ کا بھی دیکتے ہیں، تو یہ بالکل بات کرتے ہیں اس پہ۔ ناظرین کرام، بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب کسی شخص کے پاس اگر قبیلے کی سرداری ہو، لوگوں کا ہجوم جن کی پیروی کرتا ہو، جن کی فالوئنگ کرتا ہو، اور جن کی ایک جنبش ابرو کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، وہ شخصیت اگر اپنی سرداری قربان کر دے کائنات کے سردار پر، وہ شخصیت اگر اپنے آپ کو نثار کر دے کائنات کے سردار پر،
وہ شخصیت اگر اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں رکھ دے جو کائنات کے سردار ہیں ناظرین، تو پھر ہمیں کہنے دیجئے صاحب یہ بات کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل فلسفہ ہے یہ وہی لوگ سمجھیں ناظرین۔ آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بنو قریظہ یعنی غزوہ بنو قریظہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا تھا۔ بڑا ہی کمال حکم ہے صاحب، درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسی ہستی ناظرین جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت سیدنا معاذ، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب میں ابھی جب اگلے سوال کی جانب ناظرین جانے سے قبل ایک بات سوچ رہا تھا کہ آزمائشوں پر آزمائشیں اور امتحانات پر امتحانات ہیں، یعنی غزوہ خندق ابھی ختم ہوا ہے، ذرا سوچیے، اور 1 مہینے کا کل ہم نے گفتگو کی تھی ناظرین، انتہائی درجے کا امتحان تھا، انتہائی درجے کا آزمائش کا معاملہ تھا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹے ہیں اور غسل فرما رہے ہیں، لیکن یہاں روکا نہیں گیا صاحب، جبرائیل امین تشریف لائے، حاضر ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک میں نے تلوار نہیں اتاری ہے، آئیے بنو قریظہ کی جانب چلتے، ایک اور غزوہ آپ کا منتظر ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین کہ امتحانات کا لیول کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی کنجیاں عطا کی ہیں، جن کو حکم کی طاقت عطا کی ہے، جن کا حکم پوری کائنات پہ چلتا ہے، وہ اگر کسی کو حکم بنائے تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے ذرا علامہ صاحب کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کا حاکم بنایا جانا، بنو قریظہ کا جو پس منظر ہے ذرا اس غزوے کا خاص طور پہ وہ آپ نے بتانا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں ایک اور کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس عطا کیا کہ آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ بن گیا، کیسی بات ہے؟ تو ذرا یہ ساری گفتگو بتائیے کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ شامل ہیں۔ اچھا، غزوہ خندق میں یہ ہوا تھا کہ قبیلہ بنو نزیر والوں نے جو حضور سے ایک معاہدہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو میثاق مدینہ فرمایا تھا، یعنی جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے یہودیوں کے، قبیلہ بنی نزیر تھا، بنو قریظہ وغیرہ، ان سے بنو قینقاع تھا، بنو قریظہ تینوں، ٹھیک، ان سے معاہدہ تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کو غزوہ احزاب، جس کو کل ہم نے ڈسکس کیا۔ اس میں یہ تھا کہ قبیلہ جو بنو قریظہ تھا نا، وہ اس وقت تک ایک طرف تھا، اس نے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا تھا، لیکن جب یہ سارے معاملات بڑے اس جانب تو قبیلہ بنو قریظہ جو ہے وہ اس جنگ کے دوران، یعنی غزوہ احزاب کے دوران ہی اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ وہ بنو نزیر کے ہوئی بن اخطب جو ہے اس نے خاص طور پر ایکسپلوئٹ کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ کل ہم ڈسکس کر چکے، تو اس میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگی لباس اتار دیا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خندق کا معاملہ تھا وہ سارا مکمل ہو گیا، کفار بھاگ گئے، آندھی وغیرہ آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگی لباس کو اتار دیا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جنگی لباس کو اتار دیا، حالانکہ میں اور اللہ کے فرشتے ابھی تک جنگی لباس میں موجود ہیں، ہم نے ابھی تک جنگی لباس نہیں اتارا، تلواریں نہیں اتاری، تلواریں ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم اسی جنگ کی کیفیت میں ہیں۔ تو جب یہ بات عرض کی تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف جائیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کا معاہدہ توڑا ہے۔ اب صحابہ کرام کی کیفیت آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو 1 مہینے سے مسلسل اس جنگی معاملات میں مصروف ہیں، بالکل خندق کھودنے میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کیفیت کے بعد اب ان کا کہا جا رہا ہے کہ آپ چلیے یہاں سے آگے بڑھیے، یعنی ایک بڑے امتحان کے بعد ایک اور امتحان کے بعد ایک اور امتحان۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت ہے، اللہ اکبر، مسلم شریف کی حدیث اگر آپ اور ہم غور سے پڑھیں دیکھیں تو اس میں یہ کیفیت ہے
کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز تمہیں وہاں جا کر ادا کرنی ہے، یعنی اب یہاں سے روانہ ہے، عصر کی نماز ظہر ادا کر چکے ہیں اور فرمایا عصر کی نماز وہاں ادا کرنی ہے. اب صحابہ کرام جس کیفیت میں اسی کیفیت میں واپس بڑھے وہاں پر اور چلنا شروع کیا انہوں نے. اب صحابہ میں دو گروہ ہو گئے. بعد نے یہ کہا کہ ہم عشاء میں بھی پہنچیں گے تب بھی عصر وہیں جا کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا عصر وہاں ادا کرنی ہے، کیونکہ ظاہری حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فقہی معاملات کو پھر جو وہ جنم دیا گیا کہ امام شافعی اور امام مالک ظاہری احکام کو لیتے اور احناف جو ہے وہ حدیث کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے مقصود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے اخذ کرتے ہیں اس سے. اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور کی مراد یہ تھی کہ ہم جتنا جلدی ہو چلے تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جائے. تو یہاں پہ یہ سارا معاملہ وہاں پر پہنچا. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہاں پہنچایا گیا کہ تم نے جو ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے. جو ان کے سردار تھے کعب، انہوں نے 3 مشورے دیے. نمبر 1 تو یہ کہا کہ بھائی تم نے جو معاہدہ توڑا ہے تو لہذا اس کے معاملے میں اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دو، ساری بات ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو تم سے بات کرتے ہیں ایمان کے بارے میں وہ قبول کر لو. یا تیسری بات یہ ہفتے کا دن ہے، جنگ کرو ان سے، پھر آ جاؤ. تو تینوں چیزوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ پھر محاصرہ کیا گیا اور اس محاصرے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں خاص طور پر حضرت علی آگے بڑھے اور آپ نے جو کلمات جلال کے اور جوش کے ساتھ ارشاد فرمایا، کہا کہ چاہو تو اب مقابلہ کر لو، ہم بھی اسی کیفیت میں ہیں جو حضرت شہید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سر بلند کریں. یعنی آپ کی آواز کی گونج اتنی تھی مولا کائنات کی کہ بنو قریظہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ان کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے بعد یہ ہوا، مختصر کریں تو اب یہ لوگ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ یعنی ہتھیار ڈالنے کے بعد کہا کہ جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ ہم قبول کریں گے. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں. وہ زخمی ہے، انہیں تیر لگ چکا ہے، خون جو ہے وہ ان کا بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو سواری پر لے کر آیا گیا. تو اس وقت 400 افراد تھے کہ جنہیں قید کیا گیا اور آپ نے یہ کہا کہ میرا فیصلہ یہ کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے اس وقت کہ جب جنگ بالکل عروج پر ہے، اور ان کے بچوں کو جو ہے اور خواتین کو قید کر لیا جائے. یہ فیصلہ اور آپ کا یہ فیصلہ وہ ہوا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ معاذ یہ صرف تمہارا نہیں بلکہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا. اور اس کیفیت میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ سردار کے استقبال کے لیے، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جب آپ تشریف لے حضور نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں حکم بنایا بلکہ اپنے سامنے ان کی تعظیم بھی کروائی کہ کھڑے ہو کر ان کے استقبال کیا، پروٹوکول دیا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں جو کائنات کے سردار ہیں وہ اگر کسی کو جو یہ پروٹوکول اور مقام عطا کریں تو ان کا منصب اور مقام کیا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے یہ تو جنوں انس و ملائکہ سبھی آپ کو پروٹوکول دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بات آ رہی ہے، اس منزل پہ ہم پہنچ گئے. علامہ صاحب ذرا ہمیں لے کے چلیں اس منزل پہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پہ جب آپ کو زخم لگا ہے، اچھا وہی بات ہے کہ یہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی ایک بہادری اور نڈر ہونے کا جو ہے پہلو تھا کہ جب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے آستینوں پہ زریں نہیں پہنی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، یعنی یہ کیفیت تھی. اچھا تمنا شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور شہادت جب ہوئی ہے تو جنازے کے جو ایمان افروز لمحات، یعنی شہادت کے بھی ایمان افروز لمحات اور جنازے کے، کیا عجیب بات ہے، پڑھنے کو نہیں ملتی صاحب ایسی مثال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ خندق میں عارقہ کا بیٹا تھا حبان، اس نے ایک تیر آپ کی جانب چلایا تھا جو آپ کے بازو پر لگا، جس کی وجہ سے آپ کے بازو پر زخم ہو گیا اور وہ زخم جو ہے وہ آہستہ آہستہ آبلے کی صورت اختیار کر گیا تھا اور وہ زخم خراب ہو گیا تھا. ٹھیک، جیسا کہ پہلے بھی یہ ذکر ہوا کہ یہ ایسے زخمی تھے غزوہ خندق کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ لگوایا. کیسی بات! ذرا اس کیفیت کو آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے آتے ہوئے پوچھتے ہوں سعد بن معاذ بتاؤ تمہارا حال کیا ہے. حضور پوچھتے ہوں گے اور سعد بن معاذ کس والہانہ وارفتگی سے جواب دیتے ہوں گے. اگر آپ صرف اسی بات کو تصور کر لیں تو آپ یقین جانیے کہ آنکھیں لگ جاتی ہیں کہ جس محبوب کی خاطر انہوں نے یہ زخم کھائے ہیں وہی محبوب آ کر پوچھتا ہے بتا تیرا حال کیا ہے. اگر اجازت دیں تو کروں کہ خیمے کی کیفیت یہ بھی تھی کہ میرے سرکار لمبے لمبے قدموں سے داخل ہو رہے تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس تعداد میں موجود ہیں کہ جگہ بیٹھنے کی نہ تھی، ایک فرشتے نے سر اٹھایا تو میں نے قدم رکھا ہے. بالکل ایسا ہی. اب آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے جس وقت وہ آبلہ پھٹ گیا. جب وہ آبلہ خراب ہوا، وہ ہاتھ کا زخم جو ہے وہ کھل گیا،
تو خون کا فوارہ تھا. اچھا آپ نے دعا فرمائی تھی نا؟ جی وہ تمنا زیارت جو شہادت ہے وہ ایک تو دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک بنو قریظہ کا حال میں اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لوں. اور ایک دعا یہ تھی کہ وہ اگر جنگ مزید اگر ہونی ہے تو. ہاں دوسری دعا یہ تھی زخم ٹھیک ہوتا چلا جا رہا تھا چونکہ پیچھے دعا مانگے ہوئے تھے کہ مجھے مہلت دے کہ میں ان کا حال دیکھوں. زخم ٹھیک ہو رہا تھا تو لگتا تھا کہ کہیں میں شہادت سے دور تو نہیں جا رہا. تو اب روتے ہوئے عرض کرتے تھے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ جتنا مجھے تیرے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کا شوق ہے شاید میری قوم میں کسی اور کو نہیں ہے. اگر ان لوگوں سے غزوہ باقی ہے جنہوں نے تیرے رسول کو مکہ سے نکالا تھا مجھے زندہ رکھ کے میں ان کی راہ میں لڑوں اور پھر لڑتے ہوئے جام شہادت کو نوش کروں. اور اگر نہیں باقی ہے تو اسی زخم سے مجھے شہادت عطا فرما دے. اور پھر اس کے نتیجہ میں جب یہ زخم پھٹا ہے خون کا فوارہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت خاصہ کے اعتبار سے اس علم سے جان گئے کہ اب ان کا آخری وقت ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. کیفیت دیکھیے بڑے بڑے قدم بھر کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور پھر صحابہ یا رسول اللہ یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ اب اس روح کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو جلوس ہوگا وہ جلوس فرشتوں کا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کائنات نے ان کا سر انور اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا. اور جب مبارک گود میں رکھا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے اس سعد نے تیری راہ میں ایسا جہاد کیا ہے جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. اب تو اس کی روح کو اپنی بارگاہ میں ویسے ہی بلا جیسے تو اپنے محبوب بندوں کی روح کو بلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ دعا تھی. چونکہ اس زخم کی وجہ سے آپ بہت زیادہ نقاہت میں تھے حضور نے خود ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. اللہ ذرا اندازہ لگائیے جس ذات کے قدموں میں نثار ہونا اتنا بڑا اعزاز ہو اس ذات کے سینے سے لگ کر جس سعد کی روح نکل رہی ہوگی اس سعد بن معاذ کے مقام اور مرتبہ کا عالم. سعادت کا کیا اس سعد کی سعادت کا کیا سعادت کا عالم کیا ہے. اسی کیفیت میں خون نکل رہا ہے اور اس کے چھینٹے حضور کے مبارک رخسار پر پڑے اللہ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ سینے سے ہی سر لگا ہوا ہے کہ روح قفت سے انصری سے پرواز کر. اللہ اور پھر اس وقت یہ کیفیت ذکر کی گئی اہتز العرش لموت سعد بن معاذ. ادھر روح نکلی فرمایا اللہ کے فرشتے جو ہے آسمان جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے جھوم رہا تھا کہ آج ہماری مہمان سعد بن معاذ کی روح ہو. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ ہے یا رسول اللہ منافقین تانا دیتے ہیں کہ سعد کا جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا. انہیں جو ہے یہ باطل خداؤں کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی بد دعا لگ گئی ہے. حضور مسکرا دیا اور حضور نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں میرے سعد بن معاذ کو رب کے 70,000 فرشتے وہ فرشتے کندھا دینے آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں. یہ جو جنازے ہلکے ہوا کرتے ہیں تو یہ قرینہ اور قیاس اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان جنازوں کو کندھا دینے کے لیے آیا. میں آج تک سوچتا تھا آپ یقین مانیے ظاہر بہت علماء سے گفتگو ہوئی مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملتا تھا کہ جنازے ہلکے کیسے ہوتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ جب فرشتے اٹھاتے ہیں جنازے کو تو جنازے ہلکے ہو جایا کرتے ہیں. یہ ساری کیفیات تھیں اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس شہادت پر خود اتنے غمگین تھے کہ اگلی تجہیز و تکفین و تدفین کے جملہ امور آپ نے خود بنفس نفیس سر انجام دی. میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا کہ گفتگو میں جو بات آئی آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک اور انداز دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مستجاب الدعوت بنایا کہ یا اللہ اگر ابھی بھی ان لوگوں سے جنگ باقی ہے جنہوں نے تیرے محبوب کو مکے سے نکالا تھا تو مجھے زندہ رکھ. اور آپ دیکھیے غزوہ خندق کے بعد ان لوگوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے پھر تو فتح مکہ ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہ بھی کیا قبولیت عطا کی ہے. آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے حالات بھی بڑے حسین ہیں صاحب اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی محبت اور سرکار سے جو آپ کی محبت ہے آپ بتائیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے ہماری ماں نے ہم سب کی ماں نے ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں جو آپ کے مناقب بیان کیے ہیں اور پھر جنت میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سرکار نے واضح کیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی فضیلت کے متعلق یا آپ کے کمال کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قبیلہ عبد الاشہل کے 3 افراد سب سے زیادہ معتبر تھے. ان میں جو نام ذکر کیے گئے ان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی شان کو بیان کیا گیا. اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے پاس حضرت سعد آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں اس پر پورا ہو چکا. تو سیدہ عائشہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ کیا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں جو بھی حدیث سنتا ہوں تو میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ وہ من جانب اللہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں میرا خیال کسی اور کی طرف نہیں جاتا, اس میں اپنے خیال کی حفاظت کرتا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی میں جنازے کے ساتھ رہتا ہوں تو منکر نکیر کے سوالات کی طرف میں غور و تفکر کرتا ہوں. تو یہ آپ کی 3 کیفیات تھیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک فضل و کمال حاصل تھا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوصاف انہوں نے بیان کیے یہ پیغمبرانہ اوصاف ہیں, یعنی اللہ کے نبیوں کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں, اور یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمایا. اچھا, آپ نے اتنا مطالعہ کیا ہے ماشاءاللہ, آپ تینوں احباب موجود ہیں, مجھے ذرا بتائیے یہ جملہ کسی اور صحابی کے لیے سننے کو ملا آج تک یا پڑھنے کو ملا کہ پیغمبرانہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے؟ بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص شخصیت کو ممتاز کرنے کے لیے انہیں ودیعت فرمائی, یہ انہی میں سے ہے. یہ جملہ بھی ان کے لیے جو بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ اوصاف, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ کمال آپ کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا, یہ آپ کی ایک جزوی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا جب شہادت ہوتی ہے تو جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ فرشتے آئے تھے, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ادھر زمین والے تو غمگین ہیں, وہ تو اداس ہیں, لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فرشتے آپ کی روح کو پا کر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. فرحت و شادمانی کی کیفیت, تو فرحت و شادمانی کی کیفیت تھی. تو یہ کہیں گے کہ عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ طیب و طاہر ملا, فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ مومن صالح گیا. تو اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہاں سے جب جا رہے ہیں تو یہاں والے غمگین ہیں, اور جب وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے خوشیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جب آپ کی تدفین کا معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی قبر کو کھودا جا رہا ہے تو جیسے جیسے آپ کی قبر کو کھودتے تھے تو اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی, اور جتنے بھی حاضرین تھے ان کے مسامع جہاں کو معطر کر رہی تھی. یہ ایسی زبردست آپ کی کیفیت ہے آپ کی قبر انور کی کہ یہاں پہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہمیں نظر آتی ہے. اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی وہ مٹی لے کر سرکار کی گھر پہ گئے, پھر سرکار کو بتایا, اسی پر میں اسی کی طرف میں آتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ قبر انور سے خوشبو آ رہی تھی تو ایک شخص نے وہ قبر اٹھا کر اپنی مٹھی میں, قبر کی مٹی اٹھا کر اپنی مٹھی میں رکھ لی. وہ کچھ آگے گئے اور دیکھا تو وہ مشک میں تبدیل ہو چکی تھی. اب جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سننے کے بعد سبحان اللہ کا اظہار فرمایا اور مسکراہٹ دی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ آپ یہاں پہ کمال دیکھیں. پھر دوسرا ایک جب آپ کے وصال ہوا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ریشمی لباس پیش کیا گیا. وہ انتہائی ملائم تھا تو لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کی یہ حیرت دیکھی تو سرکار نے فرمایا تم اس پر حیرت کرتے ہو, سعد کو جو جنت میں رومال دیا جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ ملائم ہے. اللہ, یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو انتہائی کمال کے ساتھ, انتہائی فضیلتوں کے ساتھ, جب آپ جنت میں پہنچ رہے ہیں تو جنت میں داخلے سے پہلے فرشتے آپ کو لے کر جا رہے ہیں, وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, اور جب جنت میں پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسا کمال اور فضل حاصل ہے کہ یہاں پر رہنے والا ہر شخص اس پر رشک کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ہر لمحے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ, یعنی عشق کی سب سے بڑی جو علامت ہے نا وہ اطاعت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس میں حضرت سعد بن معاذ نے روگردانی کی ہو. آپ نے اپنی جانوں کو قربان کیا. آپ جیسے غزوہ بدر کا معاملہ دیکھیں تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم اور دوسری طرف کفار جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے, لیکن اس وقت بھی اطاعت کا آپ نے مظاہرہ کیا, اور ایسا مظاہرہ کیا کہ کوئی اور ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی. اور یہ آپ کی اطاعت کرنا یہ عشق مصطفیٰ پر انتہائی زبردست دلیل ہے, اور اطاعت یہ یقیناً عشق مصطفیٰ کے لیے اطاعت یہ انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. جی ہاں پلیز. جیسے غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا نا, اس میں جو آپ نے والہانہ خطاب فرمایا, حضور کو جب اطمینان ہوا تھا تو حضور مسکرا دیے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کی والدہ رو رہی تھی. چھوٹا بیٹا چلا گیا, بڑا سہارا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا. حضور نے ان کو جس انداز میں ڈھارس دی, وہ فرمایا کہ
بوڑھی اماں اب رونا چھوڑ دے، آج سے پہلے میرا رب کسی سے مسکرا کر نہیں ملا، تیرا ساتھ قبر میں گیا ہے، میرے رب نے مسکرا کر استقبال۔ اللہ وہ جو مسکراہٹ کا سبب بنے تھے، حضور کی مسکراہٹ کا سبب، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ انہیں ایسے عطا فرمایا کہ مسکرا کر استقبال۔ آئے بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے، کیا خوبصورت گفتگو رہی صاحب، کہ جن کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا کر فرمائے، بس ان کا مقام المرتبہ میں اور آپ کیسے واضح فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم تمام دیکھنے والوں، سننے والوں، گفتگو کرنے والوں، ذکر کرنے والوں کو بروز محشر عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کی ہم نشینی تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے اس سے دور رہو، اسی میں تمہارے دین اور ایمان کی سلامتی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا غزہ کے اسباب، واقعات اور نتائج کے حوالے سے، اور ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے دل سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہمارے ساتھ ملک معروف شناخواہ جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے، مل کے نعرہ لگاتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا، ہے سعد ابن معاذ کو بھی، ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی۔ ہمیشہ دی کے وہ کام آئے، قدم نہ ان کے تھے ڈگمگائے، ہمیشہ دی کے وہ کام قدم نہ ان کے تھے ڈگمگائے، نبی کی چاہت، نبی کی الفت، ہے سعد کا اولی حوالہ، نبی کی چاہت، نبی کی الفت، ہے سعد کا اولی حوالہ، ہے سعد ابن معاذ کو بھی عظیمتوں کا نشان بن کر وہ بدر میں اور احد میں چمکے، عظیمتوں کا نشان
بدر میں اور احد میں چمکے، ہے ان کو احزاب میں خدا سے ملا شہادت کا درجہ اعلیٰ، ہے ان کو احزاب میں خدا سے۔ ہے سعد ابن معاذ کو میں نے اپنے اشکوں سے دی سلامی، یقین ہے ساجد کہ ان کے صدقے پیوں گا کوثر کا میں پیالہ، یقین ہے ساجد کہ ان کے صدقے، یقین ہے ساجد کہ ان کے صدقے پیوں گا کوثر کا میں پیالہ، ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا۔